بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النجم کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس میں ٹاپک ہے کہ قرآن مجید کی دعوت کیا ہے، کہ توحید اور ہماری زندگی کا فائنل رزلٹ کیا ہونا ہے۔ تو آپ دیکھیں ابھی تک جو صورتیں آپ نے پڑھی تو اس میں ٹاپک یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مختلف اسلوب کے ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاتا ہے اور ایویڈنس بھی دیتا چلا جاتا ہے، آپ کے کوشچن آنسر بھی اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے۔ تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی حقیقت بیان فرمائی، اور پھر کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو کیسے دیکھا، اور مشرکین نے پروپیگنڈا بھی جو کیا اس کا جواب بھی دیا، اور پھر مشرکانہ مذاہب میں کیا آئیڈیاز ہیں، اور پھر لامحدود زندگی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے آج کل تیاری کے لیے، اس کو اللہ نے ایکسپلین کیا، اور پھر آخرت کے فائنل رزلٹ کو ہم کیسے حاصل کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی سے اصل تعلق کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر ہسٹوریکل ایویڈنس کی بس ایگزیکٹو سمری ہی کی، ورنہ سورۃ الاعراف میں تو بہت ڈیٹیل سے، کچھ اور بہت سی صورتوں میں ڈیٹیل سے، لیکن یہ مختصراً کیا کیونکہ یہ بہت مختصر لیکچرز ہیں۔ تو اب ہم عرض کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى۔ یعنی اب اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے قرآن پہنچاتا رہا تو اس کے پروسیجر کو بیان کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض یہی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو جناب کوئی وہ جن کے ذریعے وہ آتا ہے قرآن۔ اچھا، وہ منکرین بھی امپریس تھے کہ اتنی فصاحت و بلاغت سے یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے لیکچر سے کہ کوئی انسان بنا نہیں سکتا تھا، تو اس لیے امپریس بھی تھے، تو اب اس کا حال ہی ہے اپنی طرف سے نکال رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ارشاد ہوا اللہ کے نام سے یہ سورہ ہے کہ جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ ستارے ایویڈنس ہیں جو گرتے ہیں کہ آپ کا دوست یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹک نہیں گئے اور نہ بہکا گئے، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ قرآن تو ایک وحی ہے جو انہیں کی جاتی ہے، اسے ایک زبردست قوتوں والے فرشتے جبرائیل نے تعلیم دی ہے، جو بڑے صاحب کردار اور بڑے صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ وہ جبریل نمودار ہوئے اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے، پھر وہ قریب ہوئے اور جھک پڑے، یہاں تک کہ دو کمانوں نے برابر یا ان سے کچھ کم فاصلہ کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو وحی کی جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ دل کا محض وہم ہی نہیں تھا۔ اب کیا آپ اس قرآن پر ان رسول سے بحث کر رہے ہیں کہ جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پورا سینیریو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آتی کیسے تھی۔ یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھی یہ صلاحیت نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملاقات کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ یہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے یہ کرتے تھے، اور فرشتے مین جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے ہیڈ، وہ آسمان سے اترتے تھے اور آہستہ آہستہ اترتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کمانوں کے برابر اتنے قریب ہو جاتے تھے۔ تو کمان کیسی ہوتی ہے اس کو آپ ذرا وہ گوگل میں اس کی پکچر دیکھ لیں، کتنی بڑی ہوتی ہے۔
تو 1 میٹر جتنی ہوتی ہے، تو اس کے قریب آ جاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ فرمایا تو اس کو جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صلاحیت دیتا تھا کہ وہ سنتے تھے اور یاد آ جاتا تھا انہیں پورا۔ پھر اس کے بعد وہ عرب انسانوں کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ کی اس وحی کو سنا دیتے تھے۔ تو اصل پروسیجر یہ تھا۔ تو اب انہوں نے اپنی طرف سے دیکھا کہ یار یہ بہت شاندار قسم کی یہ شاعری اور خطابت بھی ہے، لیکچرز بھی بڑے اچھے ہیں، تو پھر وہ امپریس ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ تو کوئی جن کے ذریعے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ جنات کو تو ان میں حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکیں، یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے یہ وحی کو ایسے پہنچاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان رسول نے ایک مرتبہ بھی ان جبرائیل کو سدرۃ المنتہا، یعنی یہ کہ جنت کی ایک انٹری کا ایک پوائنٹ ہے، اس کے پاس اترتے بھی دیکھا ہے کہ جب وہ صدرہ پر چھا رہے تھے جس کے پاس ہی اعلیٰ جنت ہے، ان رسول کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہو سکی، انہوں نے اپنے رب کے بڑے بڑے ثبوت دیکھے۔ اے منکرین، ان کے برخلاف جو کچھ آپ مان رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ ذرا بتا دیجئے کہ آپ نے اپنے فرض کی گئی دیویاں جیسے لات، عزا اور تیسری دیوی جسے آپ درجے میں دوسری منات کی حقیقت پر کبھی غور نہیں کیا آپ نے؟ کیا آپ لوگ انہیں خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں؟ آپ نے اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور رب کے لیے بیٹیاں بنا دی، پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم کر لی آپ نے۔ انہیں یہ دیویوں کے محض نام ہے جو آپ نے اور آپ کے باپ دادا نے ایجاد کر لی، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ثبوت نہیں اتارے۔ ان کی حماقت پر افسوس، یہ محض وہم اور گمان اور اپنے نفس کی خواہشوں کے پیرو ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نہایت واضح ہدایت آ چکی۔ اچھا، یہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا تھا، اور اس میں جو 2 بڑے ہیں انہوں نے نام بنا دیے لات، عزا اور منات، تو ان کے بت بنا دیے تھے اور ان کے مجسموں کی پوجا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو بھی بتا دیا کہ ان کی نیت اصل میں یہ تھی کہ ایک بڑی بھونڈی تقسیم، یعنی خود تو بیٹوں پہ محبت کرتے اور بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اور کئی تو ایسے بھی تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، تو پھر تم نے پھر اللہ تعالیٰ پہ بیٹیاں کیوں بنا دی؟ اچھا، اس میں اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنائی نہیں ہے۔ تو یہ سارا فراڈ کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس کے لیے آپ ابھی ایکسپیرینس اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسپیشلی آپ انڈیا کے کسی مندر پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے ایک پنڈت صاحب ہوتے ہیں، تو وہ پنڈت صاحب کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے اور ان کے پھر معاملات کیا ہوتے ہیں، خود انڈیا کی موویز میں بھی انہوں نے پورے ان کے سینیریو دکھا دیے کہ وہ ایکچولی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کے فنڈ حاصل کرنے کی کر رہے ہیں۔ اچھا، سیم آپ پاکستان میں دیکھ لیں، مسلمانوں کے ہاں بھی ایسے ہی سینیریو ہے کہ بہت سارے جو بزرگ فوت ہو گئے تو انہی کے مزار بنا کے اور اس میں انہی بزرگوں سے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بزرگ یہ مسئلہ حل کریں، یہ کریں، تو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا فنڈ اکٹھا ہوا اور ہوتا ہے، اور لوگ جو بھی وہاں جا کے ان بزرگوں سے جو بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو اسی فنڈ میں پھر کچھ نہ کچھ وہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ کو کئی مزار ایسے بھی نظر آئیں گے کہ باقاعدہ سونے کی بھی انہوں نے بہت خوبصورت سے مینار اور اس طرح کے بنا دیے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی ایگزامپلز ہیں، تو عربوں کے ہاں بھی اسی طرح کی تھی۔ یعنی اصل چیز کیا تھی کہ ایک پورا فنڈ اکٹھا کرنا اور لے کے آنا اور اس کو انجوائے کرنا، اور پھر یہ تھا۔ اچھا، اور پھر کئی جگہوں پہ تو آپ کو کئی مذہب کے لوگوں میں یہ بھی ملیں گے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں جناب، شادی نہیں کرنی، بلکہ رب سے تعلق قائم کرنا ہے تو یہ نہیں کرنی۔ اور پھر
کئی خواتین میں بھی یہی کرنا کہ نہیں بھی شادی نہیں کرنی، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ جناب پھر وہی جو مین لیڈر ہوتے ہیں تو وہ انہی لڑکیوں سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ اصل کہانی یہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اپنی خواہش سے جو چاہیں بنا لیں، لیکن کیا آدمی وہ سب کچھ پا لے گا جو اس نے چاہ؟ ہرگز نہیں. بلکہ یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت سب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. اس کے قوانین کسی کے خواہش سے نہیں بدل سکتے. ان کی دیویاں کی حیثیت کیا ہے کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کو سفارش کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، سوائے اس کے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے جسے چاہے اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کر لے. جو آخرت کو نہیں مانتے تو وہی فرشتوں کے نام خواتین کے نام پر رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس معاملے کی کوئی علم بھی نہیں ہے. وہ لوگ کنفرم حق کی بجائے محض اپنے اندازے کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں. تو یہ دیکھیں کہ اپنی مفاد پرستی کے لیے یہ پورا اس میں اس لیے کرتے تھے، اور اس سے ہوتا کیا تھا کہ یہ معاملات جناب چلاتے ہوتے تھے. تو اس کا معاملہ یہ ہوتا تھا. اچھا ہوا یہ کہ یہاں پہ جب تفصیل اس کی تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کے نام بھی بتا دیے، جس کو آپ پچھلی آیت میں آپ سن چکے ہیں کہ جیسے یہ لات، عزا، منات وغیرہ. تو اس پہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک سنا رہے تھے تو ان کے نام سنتے ہی کچھ جو توہم پرست قسم کے مشرک تھے تو وہ وہیں پہ بیٹھے سجدے میں گر گئے تھے. تو انفارچونیٹلی ہمارے زمانے میں یہ ہوا کہ 1988 میں انہی مشرکین نے جو حرکتیں کی تھی تو اسی پہ انہوں نے ایک فلم بنا دی انگلینڈ میں جس کو سیٹنک ورسز یعنی شیطانی آیات کا کر کے کیا. حالانکہ اس کو آپ آگے پیچھے اسی صورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو بتا رہے کہ انہوں نے فرشتوں کو بت بنا کے اور شرک کرنا کیا ہوا ہے. تو یہ اس قسم کی حرکتیں جو یہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ بھی یہ تمہاری حرکتیں کیا ہے، جس کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. پھر مزید ارشاد ہوا اے رسول اس لیے آپ ان منکرین سے اگنور کر لیجئے، انہوں نے ہمارے ریمائنڈر سے اگنور کر لیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کے زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے. ان لیڈرز کا محض یہی علم ہے، آپ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. یہ کنفرم ہے کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون ہدایت پر ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ برائی کرنے والوں کو وہ ان کے عمل کی سزا دے اور ان لوگوں کو اچھا بینیفٹ بھی دے جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں. جو بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائیوں سے بچتے رہے سوائے اس کے کہ وہ کبھی کچھ چھوٹے گناہوں سے آلودہ بھی ہو گئے، وہ انہیں معاف فرما دے گا کیونکہ آپ کے رب کا دامن مغفرت یقیناً بہت وسیع ہے. اہل انسان آپ اپنے آپ کو بڑی چیز کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ حقیقت یہ کہ وہ آپ کو اس وقت سے جانتا ہے کہ جب اس نے آپ کو براہ راست زمین سے اٹھایا، اور اس وقت آپ اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی ایک جنین فیسس ہی آپ تھے. چنانچہ آپ اپنی پاکیزگی کے دعوے خود ہی نہ کر لیا کریں. آپ کے لیے تقوی یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش ہی بہترین ہے، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا انہیں وہ رب خوب جانتا ہے. اب تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا ہوا ہے کہ بس جو گناہ ہے ان سے بچنے کی کوشش کرنا. بس یہ ہے، یعنی یہ بالکل اس لفظ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آدمی کہیں
جا رہا ہے پیدل اور بیچ میں بہت سارے کانٹے ہیں، تو کانٹوں سے جیسے آپ احتیاط کرتے ہوئے بچ کے آپ جاتے ہیں، تو سیم وہی حیثیت یہ ہے گناہوں کی. تو گناہوں سے آپ بچنے کی آپ کوشش کرتے جائیں، تو یہی تقویٰ ہے آپ کا، اور آپ اس میں کر سکتے ہیں. تو آپ کے یہی کرنا اور آپ کے لیے بینیفٹ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا رزلٹ بھی بتا دیا کہ یہ ہے کہ انسان جس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے جب بڑھاپے تک آتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ایک سیکنڈ کا پتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی میموری میں بھی پورا ریکارڈڈ ہوتا ہے سب کچھ. پھر ارشاد ہوا کہ یہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے، چنانچہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا دے کر رک گیا؟ وہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی اعلیٰ اسٹیٹس میں ہوں گا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹس کو خود دیکھ رہا؟ کیا اسے ان باتوں کی انفارمیشن نہیں پہنچی کہ جب موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا تھا، یہ کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور نہ کہ انسان کو آخرت میں وہی ملے گا کہ جو اس نے آج کل کی موجودہ زندگی میں کوشش کی ہے. یہ کہ جو کچھ اس نے کوشش کی ہے وہ عنقریب دیکھا جائے گا اسے، پھر اسے پورا رزلٹ بھی دے دیا جائے گا. یہ کنفرم ہے کہ آخر کار آپ کو اپنے رب ہی کی پاس پہنچنا ہے. تو پھر رزلٹ آپ کا یہ ہے، تو یہ اس کے لیے کنفرم سمجھ لیں کہ کوئی آپ کو آپ کے گناہوں کو کوئی نہیں لے گا آپ کا، یا کوئی آپ کو نیکیاں کوئی نہیں دے گا. وہ اپنی نیکیاں ہی ہیں، اپنے ہی گناہ ہیں، انہی کا رزلٹ آنا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ابھی اسی زندگی میں گناہ کر بھی بیٹھے ہیں تو ابھی توبہ کر لیں، وہ زیرو ہی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی میں کنورٹ کر دیتا. تو آپ کے لیے وہ بینیفٹ ہی ہے. تو پھر کیا خیال ہے، اسے لینا چاہیے ہمیں کہ نہیں؟ ڈیسیژن تو بھئی آپ نے کرنا ہے، اور میں اپنے لیے کرتا ہوں، آپ اپنے لیے کریں. پھر اللہ تعالیٰ کی زندگی سے تعلق میں آپ کیا کریں، پھر یہ بھی فرمایا اس پر مزید یہ کہ وہی اللہ تعالیٰ ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، جبکہ وہی مارتا اور زندہ بھی کرتا ہے. یہ پانی کی ایک بوند جب ٹپکا دی جاتی ہے تو وہی رب مرد یا خاتون کا جوڑا پیدا کر دیتا ہے. اسی رب کے ذمے کہ اس انسان کو دوبارہ اٹھا دیتا ہے، جبکہ وہی رب غنی کر دیتا ہے اور سرمایہ دار بھی بنا دیتا ہے. وہی رب شعرا، یعنی یہ کیا ہے، اس کو انگلش میں آپ سیریس ڈاگ سٹار کہتے ہیں، اور دیگر تمام ستاروں کا رب اللہ ہے. اچھا، اب یہ اس میں کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا؟ یعنی ہوتا ہے کہ رات میں کسی وقت ایک سٹار جو ہے نا بہت زیادہ واضح اور روشن وہ آ جاتا ہے. تو اب مشرکین نے اس کے کوئی بہت سارے توہم پرستی اور اس کی وہ بنائی ہوئی تھی، یار اس میں یہ بینیفٹ ہے، اس میں یہ ہو تو مجھے یہ فائدہ ملے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھئی یہ تمام ستارے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، اور آپ ایون آپ کے سپرم جو ہے وہ ایک قطرے کی شکل میں ہی مرد سے خاتون کے پیٹ میں آتا ہے، اور پھر جب اللہ چاہتا ہے تو تب جا کے ایک بیٹا یا بیٹی جو بھی بچہ وہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ حیثیت ہے، یعنی اصل ہماری زندگی کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہی مثالیں دی کہ جو مختلف ہسٹری میں ہو چکی ہیں. تو فرمایا اس کی مثال یہ کہ قدیم تاریخ کی بڑی عاد اولا قوم کو اسی رب نے ہلاک کر دیا تھا، جبکہ اسی طرح سمود قوم کو بھی پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا تھا. ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، کیونکہ یہ سب تھے ہی نہایت ظالم اور سرکش لوگ. قوم لوط کے اوندھی گرے ہوئے شہر کو بھی اس رب نے اٹھا کر پھینک دیا تھا کہ ان پر اس طرح چھا گیا کہ جیسا کہ ڈیزاسٹر چھا جاتا ہے.
اب بتا دیجئے کہ آپ اپنے رب کے کن کن کرشموں کے بارے میں بحث کر سکتے ہیں. آپ خود جا کے ایویڈنس ابھی جا کے دیکھ لیں. گھر پہ بیٹھے آپ گوگل ارتھ یا گوگل میپ کے ذریعے آپ دیکھ لیں، یا آپ ٹورزم آپ کر سکتے ہیں تو پلیز آپ چلے جائیں. سعودی عرب میں، جارڈن میں، عمان میں، ترکی میں، عراق میں آپ کو بہت سا ایویڈنس موجود ہے. آپ جا کے دیکھ لیں پورا. یہ کنفرم آپ کیمیکل ٹیسٹ بھی کر لیں، جا کے کر لیں تو کنفرم ہوتا ہے کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا وہ سچ مچ ہوا ہے کہ پوری قومیں تباہ ہو گئی تھی. اور یہ جو قوم لوط ہے اس کے اونٹے گرے ہوئے شہر بن گئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے جب یہ پتھر مارے ہیں تو پھر یہ باقاعدہ گھر جو ہے وہ دھس گئے تھے. تب جا کے یہ مشہور ہے جارڈن میں کیو لوط، یعنی لوط علیہ السلام کے نام سے انہوں نے اس کو غار قرار دیا ہوا ہے. تو یہ اس میں کیا ہے کہ اس کے اندر وہی کیمیکلز ہیں کہ جو نکل رہے ہیں کہ جو دنیا میں اور نہیں ملتے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ قدیم وارننگز میں سے ایک مزید آنے والی وارننگ پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا اس سے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. پھر کیا ہماری اس بات پر تعجب کرتے ہیں، ہنستے ہیں تو ان وارننگز پر روتے کیوں نہیں ہیں؟ میوزک کے نشے میں غافل کیوں پڑے رہتے ہیں؟ چنانچہ ہوش میں آ جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے اور اس کی عبادت کرتے رہیے. اب یہ دیکھیے یہ نشانی ہے تو یہاں پہ سجدے کا ذکر ہے تو یہاں پہ ہمیں اللہ کے حضور سجدہ کر لینا چاہیے. اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا نا کہ بھی جب آپ سجدے کا آئے ذکر تو پھر وہاں اللہ کے حضور کر لیا کریں تاکہ ایک یاد رہے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہے. تو یہ ایویڈنس جو میں پچھلی صورتوں میں عرض کر چکا ہوں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمود قوم کے گھر آج بھی اویلیبل ہیں لیکن بندے نہیں ہیں. وہ قوم وہیں پہ صرف آواز میں ہی ماری گئی تھی اور گھر ان کے اللہ نے اس لیے رکھے ہوئے تاکہ اگلی نسل در نسل پورا ایویڈنس آپ کے پاس رہے. اور اسی طرح نوح علیہ السلام کا سمندری جہاز کے فوسل ابھی موجود ہیں، آپ دیکھ لیں. تو جناب اسی بیسس پہ ڈیسیژن آپ اپنے لیے کر لیں کہ ہمیں اس زندگی میں کیا کرنا ہے تاکہ ہم آخرت میں کوالیفائی ہو جائے. تو جو بھی سلیکشن ہمارے پاس ہے، ہم چاہے جنت میں جائیں یا جہنم میں، تو جو بھی ہم نے کرنا اللہ نے وہ ہمیں کرنے دینا اور پھر ڈیسیژن یہی آنا. انہیں اللہ تعالیٰ کسی پہ زبردستی نہ جنت میں ڈالتا نہ جہنم. ہر آدمی نے خود ہی سلیکشن کرنی ہے. تو جو بھی کوشچن ہے ای میل کر لیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.